اسی لیے تاج الشریعہ ہے. اب یہ اب تمہاری قسمت خراب ہے تو ہم کیا کریں یار. دیکھو ہمارا مذہب اتنا اچھا ہے, تاج الشریعہ ہمارے ہاں. شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں کی بھی میں عزت کرتا ہوں, ان کے مابین جو ہے وہ ہمارے بزرگ علماء جانے, میں نہیں پڑھتا بھائی اس میں, میری عادت ہے. میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں علماء کے اختلاف میں بالکل نہ پڑھے, ہماری اوقات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا, بڑی پیاری بات ہے, میں مسلک حالت کا پابند ہوں اور اعلیٰ حضرت ہی میرے لیے آئیڈیل ہے. اعلیٰ سے پوچھا گیا حضور غوث اعظم افضل کہ امام اعظم ابو حنیفہ افضل؟ اب سوال بھی کیسے پوچھتے تھے لوگ, غوث اعظم افضل کہ امام اعظم افضل؟ حالانکہ امام ابو حنیفہ تابعی ہے, غوث اعظم تابعی نہیں ہے, مگر یہ سادات ہے وہ غیر سادات ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے, ارے ان کی نام ہماری زبانوں سے نکل جاتے, یہی کم ہے ہماری زبانیں اس لائق نہیں کہ ہم ان کا نام لے سکے. تو مقام پوچھ رہا ہے, زبان ہی اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کا نام بھی لے لے, اور تو مقام پوچھ رہا ہے. ہم بتائیں ان کا مقام کیا ہے, کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. تو ہمارا مسلک کیا ہے, بات سن لے, یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, یہ بالکل مذہب کے خلاف ہے. ہر آدمی کو کچھ نہ کسی بزرگ سے محبت ہوتی ہے, یہ فطری بات ہے. اب فطرت کو نہیں, اب کسی کو ماں سے محبت ہوتی ہے, کسی کو باپ سے زیادہ ہوتی ہے, فطرت کا تقاضا ہے. کسی باپ کو اپنے چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے, بڑے سے کم ہوتی ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ نفرت نہیں ہوتی. تو اسی طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے, ہم ہر بزرگ کا احترام کرتے ہیں, مگر کسی بزرگ سے خاص لگاؤ ہوتا ہے. جیسے میں اپنی بات کروں, مجھے 2 بزرگوں سے بہت لگاؤ ہے, حالانکہ ان سے بڑے بڑے سب بزرگ سروں کے تاج, لیکن جہاں لگاؤ کی بات ہے, جن کا نام لو تو بدن میں کانٹے آتے, وہ 2 ہستیاں ہیں, ایک اعلیٰ حضرت کی ذات اور ایک حضور تاج الاولیاء کی ذات, ناگپور کے شہنشاہ. ان سے مجھے محبت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ میں غریب نواز کو نہیں مانتا, غوث اعظم کی عظمت کا قائل. ارے یہ تو سب تاجدار ہے. اعلیٰ حضرت خود فرمائے, یہ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. یہ وہ لوگ ہیں. تو ایک الگ بات ہے کہ لگاؤ ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ جو عوام میں کہا جاتا ہے یہ بزرگ بڑا کہ وہ بزرگ بڑا, اب کیا ہوتا ہے, ہر آدمی جس بزرگ سے محبت کرتا ہے نا, اس کو بڑا بتانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. جیسے اگر 2 ہم عصر بزرگ ہیں, اب مثال کے طور پہ ہمارے شکیل بھائی سو رہے بھائی, وہ دین اسلام چینل والے. اب میں جب پہلی بار بمبئی آیا, انہی کے چینل پہ آیا تھا, سب سے پہلے مجھے حضرت بابا صوفی عبد الرحمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر لے گئے. بولے فاروق بھائی اپنا جو کچھ ہے سب انہی سے ہے, ان کے بغیر اپنا پتا بھی نہیں ہلتا. اب ان کو لگاؤ کس سے ہے, صوفی عبد الرحمن شاہ سے. اسی زمانے کی ہم عصر ایک اور شخصیت ہے, میں وہاں بھی گیا تھا, ابھی مجھے نام یاد نہیں ہے ان کا, اعلیٰ حضرت بھی وہاں تشریف لے گئے تھے. کون سے بابا ہے, ہاں مجھے نام نہیں معلوم ان کا, اور میں اس لیے کہتا کہ میں نے پڑھا تھا کتاب میں. تو میں جب بامبے آیا تو وہ خانقاہ و مزار کی مجھے تلاش تھی. آپ میں سے شاید کسی بامبے میں ہونے کے بعد بھی نہ معلوم ہو, ممکن ہے. میں بتا دیتا ہوں کیا ہے. جی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب حج سے تشریف لائے, برہان ملت ساتھ میں تھے, اسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. جب پہنچے تو انہوں نے بڑا احترام کیا اعلیٰ حضرت کا. ولی می ولی شناس, ولی کو تو ولی پہچان لیتا ہے. انہوں نے ان کو پہچانا, انہوں نے ان کو پہچان لیا. اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑا, اپنے بازو بٹھا دیا, کہا مولانا ذہن نصیب آپ تشریف لائے, کیا لیجئے گا؟ چائے کافی ٹھنڈا گرم. زبان سے نکل گیا, چائے کافی ٹھنڈا شربت. شربت نکلا, گرم نہیں, چائے کافی ٹھنڈا شربت. اس زمانے میں ٹھنڈے کے نام سے کولڈ ڈرنک نہیں ملتا تھا, لیکن سوڈا ملتا تھا. اس وقت سوڈا پیا جاتا تھا اس زمانے میں. اعلیٰ حضرت کے وصایا میں بھی سوڈے کا ذکر ہے. تو اعلیٰ حضرت کی بزرگوں سے عقیدت دیکھیے, یہ ہے اعلیٰ حضرت, اس لیے تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت مانتے ہیں بھائی. عقیدت اعلیٰ حضرت نے سکھائی ہے ہمیں. حضرت کیا فرماتے, حضور آپ اللہ کے بزرگ ہے, ولی ہے, آپ کی زبان سے جو جو نکلا کوئی بھی غلط نہیں ہونا چاہیے, سب پیش فرما دیجئے, سب عطا کر دیجئے. ورنہ ہم تو کیا کہتے, ایسا کیجیے تو چائے لا لی, چائے بلا لیجیے. تب ان کی زبان سے نکلا, کیا لیں گے مولانا, چائے کافی ٹھنڈا یا شربت؟ آپ نے فرمایا جو جو آپ کی زبان سے. تو وہ چاروں چیزیں آئی, اعلیٰ حضرت نے سب کو ملایا اور سب کو ملا کر پی لیا. تو بڑی عقیدت تھی اعلیٰ حضرت کو. تو بہرحال وہاں بھی میں حاضر, وہ بھی اسی دور کے ہیں. اب ان کے چاہنے والے بھی کچھ لوگ ہیں, کچھ لوگ حاجی علی کے بھی ہیں, لیکن شریعت کہتی ہے ہمیں کوئی حق نہیں. محبت الگ چیز ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صوفی عبد الرحمن شاہ ان سے بڑے ہیں, فلاں بزرگ ان سے بڑے, یہ ان سے چھوٹے. ہمیں حق نہیں. کیوں؟ کس ولی کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے وہی جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے.
وقت ہو رہا ہے, کچھ پولیس کا تو مسئلہ نہیں ہے نا, بول سکتے نا, چلیے چلنے دیجیے پھر. ماشاءاللہ میں تھکتا نہیں ہوں, اعلیٰ حضرت نے بہت انرجی دی ہے. حضرت امام عبداللہ یافعی رحمت اللہ علیہ, روض الریاحین ان کی کتاب ہے, تصوف مارکۃ الآراء کتاب. اور حضرت امام عبداللہ یافعی کون ہے پتہ ہے؟ جن کے بارے میں ابن قیم نے لکھا کہ اپنے وقت کے جلیل و قدر امام ہے, یہ فن اسماء و رجال کے ماہر ہے. ابن تیمیہ نے بھی تعریف کی. امام عبداللہ یافعی کہتے ہیں, فرماتے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں, ان کا نام ہے غالباً حضرت شیخ عبدالرزاق, نہیں نام کچھ اور ہے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس وقت, ذہن میں نہیں ہے. بہرحال وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی امت کے اس دور کے ایک محدث حضرت شیخ عبدالرزاق درس حدیث دے رہے ہیں, حدیث کا درس چل رہا ہے, اور ایک نوجوان کنارے حدیث کا درس نہیں سن رہا ہے, بہت دور پر بیٹھا ہوا ہے نوجوان, سر اس نے اپنے زانوں میں ڈال رکھا ہے, سر چھپایا ہوا ہے. سارے لوگ وہاں حدیث کا درس سن رہے ہیں, یہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا نوجوان کے پاس, نہیں سوری میں بھول گیا, معاف کیجیے گا. وہ روایت کرتے حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی, حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو بزرگ نے حضرت خضر سے پوچھا کہ اے خضر, کیا آپ نے اپنے سے بھی بڑا کوئی اللہ کا ولی دیکھا ہے؟ اب بتائیے, خضر تو کتنے بڑے ولی ہیں. کہا آپ نے اپنے سے بھی مرتبے اور مقام میں اپنے سے بھی بڑا کوئی ولی دیکھا ہے؟ تو جناب خضر نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے. ایک مرتبہ میں رسول اللہ کی مسجد میں تشریف لے گیا, دیکھا حضرت عبدالرزاق, محدث عبدالرزاق جو ہے وہ درس دے رہے حدیث کا, ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو سلام کیا, السلام علیکم. اس نے سر نہیں اٹھایا, کہا وعلیکم السلام. کہا نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہو, علم حدیث کا درس چل رہا ہے, محدث عبدالرزاق رسول اللہ کے قول اور سرکار کا فرمان بیان کر رہے ہیں, اٹھو جاؤ وہاں پر درس حدیث سنو. کتنی غیر مناسب بات ہے کہ تم درس حدیث چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہو. نوجوان نے اب بھی سر نہیں اٹھایا, بلکہ سر جھکا ہوا ہے. کیا کہتا ہے؟ اے کہنے والے سن, وہاں وہ ہے جو عبدالرزاق سے حدیث سن رہے ہیں, رزاق کے بندے تھے, یہاں وہ ہے جو رزاق سے حدیث سنتا ہے. اب یہ ہے ولایت, کون کس کو پہچانے گا بھائی؟ حضرت خضر نے کہا اچھا اتنا بڑا دعویٰ, تو بتاؤ پھر میں کون ہوں؟ تو فرماتے سر اٹھایا اس نوجوان نے, دیکھا اور کہا اگر فراست مومن حق ہے تو آپ خضر ہے, جائیے خضر اپنا کام کیجئے, مجھے اپنی مشغولیات میں مشغول رہنے دیجئے. جناب خضر کہتے ہیں میں نے اب نگاہ ڈالی اس کے قلب پر, دیکھو کہ اس کا مقام ولایت کیا ہے. فرماتے قسم وحدہ لا شریک کی, نہ اس کی ولایت کی مجھے انتہا نظر آتی تھی, نہ ابتدا نظر آتی تھی. ولایت نہیں معلوم مجھے کیا مقام تھا اس کا. تو ولی کون کس مقام پر ہے ہم نہیں جانتے, تو ہمیں کوئی حق نہیں یہ اس سے بڑا یہ اس سے بڑا. ہر بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں آج سارے جو معاملات ہمارے لیے سنت میں بگڑ رہے ہیں, جو ہم ٹکڑوں میں بٹ رہے ہیں, ہر زمانے میں علماء میں اختلاف رہا ہے. امام اعظم کا امام شافعی کے مسائل سے اختلاف, امام شافعی سے امام احمد ابن حنبل کا اختلاف, امام مالک کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف, حتیٰ کہ صحابہ میں بھی اختلاف رہا. مگر امت مسلمہ بکھری نہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے ماننے والے جو ہوتے تھے اپنے بزرگوں کا احترام کرتے تھے, لیکن اپنے بزرگ کی محبت میں دوسرے بزرگوں کو گالیاں نہیں بکتے تھے. وہ آج ہم محبت میں اتنے گلو کرنے لگے کہ ہم جس بزرگ سے محبت کرتے ہیں اگر اس کے کسی بزرگ سے اختلاف ہے تو ہم گالی گلوچ پہ. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. ہماری اوقات کیا ہے بھائی؟ حدیث کی ہے نہیں معلوم ہم کو, قرآن کی کاف نہیں معلوم ہم کو. وہ ہمارے بزرگوں کا جو بھی اختلاف ہے جن جن مسائل پر ہے, احترام سب کا کرے. چاہے علامہ مدنی میاں ہو تو ان کا بھی احترام ہم پر ہے, اگر ہم اشرفی ہے تو ہم اظہری میاں کا احترام کریں, اور اگر ہم رضوی ہے تو ہم مدنی میاں کا بھی احترام کریں. کیوں؟ سب ہمارے علماء اہل سنت. عقائد میں ہمارے بیچ کوئی اختلاف